اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس وقت ہم سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں اور غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی قبر پر کھڑے ہیں۔ ان کے مبارک وجود یہاں مدفون ہے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہاں جو ہے یہ مدفون ہیں۔ اور یہ ایک مبارک جگہ ہے جہاں سیدنا امیر حمزہ جو سیکنڈ لائن کی کمانڈر ان چیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غزوہ احد میں، وہ یہاں شہید ہوئے اور وہ سید الشہداء ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں اور سید الشہداء ہیں۔ اور ان کی شہادت ہوئی جن کو وحشی بن حرب نے ہندا کے کہنے پر شہید کیا تھا۔ اور جو ہے وہ وحشی جب مسلمان ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو حضرت حمزہ کے جو تم نے شہید کیا وہ دکھ اور درد تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بڑے وفادار چچا تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ غزوہ بدر میں بھی شرکت کی اور غزوہ احد میں بھی۔ ان کی جرت، شجاعت، بہادری یہ ضرب المثل تھی۔ اور آج بھی جو لوگ حج العمرہ پر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد، اس بارگاہ میں جو ہے وہ یہاں حاضری پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو اللہ پاک قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات میں سامعین اور ناظرین کی بطور خاص توجہ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی دشمن سے نجات چاہتا ہے تو وہ روزہ رسول پر اس دشمن کے خلاف دعا نہ مانگے، کیونکہ وہاں رحمت للعالمین، رسول اللہ سراپا رحمت ہے۔ اگر کسی ایسا دشمن جس سے نجات چاہتا ہے تو آ کر حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ بڑے سے بڑے دشمن سے اس شخص کو نجات عطا کر دے گا۔ تو کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں برکتیں ہوں، کروڑوں سلام ہوں رسول اللہ کے ان وفادار اور جانثار ساتھیوں کے اوپر، جنہوں نے اپنی جانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانیں پیش کر کے، ان کی قربانی دے کر، شہادت دے کر حضور کے دین کے گلشن کو آباد کیا، اور اپنے خون سے شجر اسلام کی ایسی آبیاری کی کہ 1500 سال سے اس کی خوشبوئیں کائنات کے کونے کونے کو معطر اور منور کر رہی ہیں۔ تو ہم یہاں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ یہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت عبداللہ ابن جعش، حضرت مصعب ابن عمیر اور دیگر 70 صحابہ جو اس جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ ہماری پیچھے احد پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے سامنے بھی کسی شخص نے کہا کہ کیونکہ جب حضور اس پر آئے تو یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے، تو پہاڑ جھوما، پہاڑ کو حرکت ہوئی، وجد میں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد پہاڑ اسکت، اور ایک روایت میں آتا ہے اسبت، ٹھہر جا، ساکن ہو جا، علیک نبی و صدیق و شہیدین، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ گویا رسول اللہ کے اس پیغام اس میں تھا کہ ابو بکر جو صدیق ہیں اور عمر کو بھی شہادت نصیب ہوگی اور عثمان کو بھی شہادت نصیب ہوگی۔ تو حضور کا ایک ایک جملہ کائنات کے لیے اس طرح امر ہو گیا کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی ان جملوں کی تاثیر اور ان کی برکت باقی ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے جو میرے یوٹیوب دیکھنے والے دوست ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت امیر حمزہ کا صدقہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت، عقیدت کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو سنتے ہوئے حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، اللہ آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ تو یہ ہے وہ میدان جہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ ہم حاضر ہیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔